Hello and welcome. I am Mohammad Iqbal Khan Advocate and मैं आज आपसे मुखातिब हूँ इकबाल इंटरनेशनल लॉ सर्विसेज से। आज के हमारे लॉ का जो लेक्चर का टॉपिक है वो है क्या ज़बरदस्ती तलाक हो जाती है, फोर्स डिवोर्स के बारे में। बहुत से क्वेरीज आते हैं, बहुत से क्वेश्चंस आते हैं कि फोर्स ज़बरदस्ती, मेरे हस्बैंड गन पॉइंट रहती कि उसके वालिदैन ने उसको मजबूर कर दिया और कि आप जो है आपने हमारे से पूछे बिना शादी की आप डिवोर्स कर दें। इस तरह की बहुत सी क्वेरीज आती हैं कि उन्होंने डिवोर्स तलाकनामा बनाया और कहा कि ज़बरदस्ती इस पर साइन करो, अपनी बीवी को तलाक दे दो। तो इस तरीके से बहुत से क्वेश्चंस आते हैं, आज उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है डिवोर्स अंडर कंपल्शन, यानी फोर्स डिवोर्स। क्या ज़बरदस्ती की तलाक वाक़ई हो जाती है या नहीं होती, ये आज का हमारा टॉपिक है। ऐसा होता है कि देखें, शादी एक बड़ा एक अच्छा मजबूत रिश्ता है, लेकिन इसके साथ साथ ये कमज़ोर भी बहुत है कि छोटी सी गलती और छोटे से वो 3-4 अल्फाज कह देने से, लिख देने से वो रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाता है, हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। इसलिए कहा गया है कि वो अल्फाज, चाहे आप खुशी में हैं या गमी में हैं, दुख में हैं, तकलीफ़ में हैं, प्रॉब्लम में हैं या जो भी है, जल्दी ना बोलें, सोच समझ के बोलें, अच्छी तरीके से डिसाइड करें, फिर वो यूज़ करें। क्योंकि एक दफ़ा बोलने से जो रिश्ता है मियाँ और बीवी का, वो हमेशा के लिए कट ऑफ हो जाता है, हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है, इरिवोक हो जाता है, फिर इरिवोकेबल बन जाता है। इसलिए ये अल्फाज ऐसे हैं जो बहुत ही समझदारी से और सोच समझ के इस्तेमाल करने चाहिए, ताकि बाद में फिर इंसान को पछतावा ना हो। समटाइम ऐसा होता है कि शादी जो होती है, जो कपल हैं, शादी विदाउट द कंसेंट ऑफ द पेरेंट्स, विदाउट द कंसेंट ऑफ वली, थ्रू कोर्ट्स या किसी और तरीके से शादी कर लेते हैं, जिसमें उनके पेरेंट्स की मर्ज़ी शामिल नहीं होती, उनके वालिदैन की मर्ज़ी शामिल नहीं होती। लड़का अगर शादी करके आ जाता है तो उस पर फिर प्रेशर डाला जाता है, दबाव डाला जाता है वालिदैन की तरफ से कि चूँकि आपने ये शादी हमारी इजाज़त के बिना की, इसलिए यू हैव टू डिवोर्स। अब आपको उसको डिवोर्स देनी है, हमें नहीं पता अच्छी है या बुरी है, व्हाटएवर, लेकिन चूँकि हमारी परमिशन नहीं थी इसलिए आप इसको कंटिन्यू नहीं रख सकते, आप इसको डिवोर्स करें। तो वो जो हस्बैंड होता है, जो लड़का होता है, कंपल्शन में आ जाता है, मजबूरी में आ जाता है। अपने वालिदैन उनको ज़ोर देते हैं, ज़बरदस्ती देते हैं, विद कोर्शन, विद प्रेशर, कहते हैं नहीं आपको तो डिवोर्स देनी होगी। अब इसी तरह समटाइम ऐसा होता है कि लड़की के पेरेंट्स वो लड़के को पकड़ लेते हैं कि भाई आपने शादी की, हमारी मर्जी से की, बट वी आर नॉट एग्री, देयर इज़ नो आवर कंसेंट, हमारी इसमें रजामंदी है नहीं, हम नहीं जानते कौन है क्या है, देयर इज मच डिफरेंसेस, आपके स्टेटस हमारे स्टेटस, हम बरादरी में नहीं देते, आपका स्टेटस नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, खूबसूरत नहीं, वट एवर, बहुत सी रीज़न हो सकती हैं। इस वजह से आपको डिवोर्स लेनी होगी। या तो लड़के को ले जाते हैं, दे फाइल ए केस फॉर खुला, या फिर लड़के को ले आते हैं, पकड़ के ले आओ, हाँ भाई आपने हमारे लड़के के साथ शादी की, क्यों की, आप डिवोर्स करें। ऑन गन पॉइंट, गन निकाली, ज़ोर ज़बरदस्ती कर ली और कहा कि नहीं आपको तो अभी इसी वक्त एक्सप्रेसली एंड रिटन, नॉट ओनली ओरली, ज़बानी भी, एक्सप्रेसली भी, रिटर्न पर भी डॉक्यूमेंट तैयार होते हैं, ज़बानी भी और तहरीरी भी, आप डिवोर्स दें।
تو یہ بہت سے ایسے واقعات ہوتے ہیں، یا ویسے بھی سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ لڑکا شادی کر لیتا ہے وہ اپنے پیرنٹس کو خوش کرنے کے لیے، چلو کہتے ہیں یار خوش کرنے کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، خوش کرنے کے لیے بول دیتے، کون سا میں دل سے بول رہا ہوں یار، اوپر سے بول رہا ہوں، بس ان کو خوش کرنا ہے، بعد میں میں اپنا رشتہ پھر استوار کر لوں گا، کوئی بات نہیں ہے، چلو خوش کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، چلو بول دیتا ہوں، میری نیت تو نہیں ہے، اللہ تو دلوں کے نیتوں کے حال جانتا ہے، میرے دل میں تو نیت نہیں ہے ڈیورس کرنے، لیکن چلو ٹھیک ہے میں آپ کو ڈیورس دے رہا ہوں۔ سب میں ایسا واقعہ ہوتا ہے، اپنے پیرنٹس کو ان کو خوش کرنے کے لیے یہ ڈرامے رچائے جاتے ہیں، کہتے ہیں میں نے تو اوپر سے کہی، بعد میں جاتے ہیں جی فتویٰ لینے کے لیے کورٹ کے وکیل سے کنسلٹ، میں نے بس زبردستی انہوں کا اپنے والدہ خوش کرنے اوپر سے بول دی، میری نیت نہیں تھی ڈیورس ہونے، اس لیے ہمارے ڈیورس نہیں ہوئی۔ اس طرح کے بہت سے کوشچن آتے ہیں، آج ہم یہی دیکھ رہے ہیں، وٹ از دا ڈیورس انڈر کمپلشن۔ دیکھیں سیکشن 315 ہے محمد لا جو کہ ڈی ایف ملا کا ہے، اس سیکشن 315 اس کے مطابق اگر ڈیورس کے الفاظ ایکسپریس ہوں، اگر ڈیورس کے الفاظ ایکسپریس ہوں، سیکشن 310 محمد لا کا، تو وہ ڈیورس ہو جاتی ہے۔ 310 میں یہ کہا گیا کہ either it is written, either it is verbal، چاہے زبانی ہو یا لکھے ہوئے ہوں، سیکشن 310 محمد لا کے تحت ڈیورس ہو جاتی ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے اس کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیزیں وٹنس ہوتے ہیں، وٹنس ہونے چاہیے، جس طرح شادی کے لیے وٹنس چاہیے، اسی طرح ڈیورس کے لیے موسٹ امپورٹنٹ تھنگز کہ ایٹ دی پروننس ان دا ڈیورس there must be two witnesses, two male witnesses, or either one male and two female witnesses. These are compulsory. تو یا تو لکھی ہوئی ڈیورس ہے یا پھر زبانی ڈیورس ہے، 310 کے تحت ڈیورس واقع ہو جاتی ہے دونوں صورتوں میں۔ اب کیا ایسی ڈیورس ہم دیکھتے ہیں کہ ویلڈ ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں حتیٰ کہ وہ ڈیورس جو کسی مجبوری کے تحت بائی فورس دی گئی ہے، وہ ڈیورس کسی انڈیو انفلوئنس ہے، انڈر کمپلشن ہے، فورس ہے، زبردستی ہے، اندر گن پوائنٹ ہے، یا پھر دوسری لفظوں میں ہم کہتے ہیں رضاکارانہ طور پر انٹاکسیکیشن میں دی گئی ہے، انٹاکسیکیشن میں رضاکارانہ طور پر دی گئی ہے، یا پھر اپنے والد کو خوش کرنے کے لیے یا کسی اور گھر کے افراد کو خوش کرنے کے لیے، لڑکی کے پیرنٹس کو، اپنے پیرنٹس کو، یا کسی اور کی خوش نودی کے لیے ڈیورس دے دی جاتی ہے، تو کیا یہ ڈیورس ویلڈ ہے؟ کیا یہ ڈیورس ایکسیپٹڈ ہے؟ کیا اس سے ڈیورس ہو جاتی ہے؟ دیکھیں امام المواصلی کہتے ہیں کہ زبردستی کی طلاق افیکٹڈ ہے، زبردستی کی طلاق بھی افیکٹڈ ہے، زبردستی کی طلاق بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کی نیت طلاق کی ہوتی ہے، مگر وہ یہ چاہتا ہے کہ کنفرم نہیں ہو، جیسے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں کیا کر رہا ہوں، میں ڈیورس دے رہا ہوں، مگر کہتے ہیں کہ میں یہ نہیں چاہوں گا کہ یہ ڈیورس افیکٹڈ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے امام المواصلی کتاب اختیار لیطال المختار میں یہ لکھتے ہیں کہ زبردستی کی ڈیورس بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ اس کی نیت طلاق کی ہوتی ہے اور مؤثر ہونے کی نیت نہیں ہوتی، پھر بھی وہ ڈیورس ہو جاتی ہے۔ اسی طرح رد مختار میں امام الحسکفی کہتے ہیں کہ غلام ہو یا دباؤ میں ہو، پریشر میں ہو، انڈیو انفلوئنس میں ہو، تو اس صورت میں بھی اگرچہ وہ یہ نہیں چاہتا میری ڈیورس کنفرم ہو، اگرچہ وہ یہ نہیں چاہتا میری ڈیورس افیکٹڈ ہو، اگرچہ وہ یہ نہیں چاہتا کہ میری ڈیورس پکی نہ ہو، اگرچہ وہ یہ کہتا کہ میری دلی نیت نہیں تھی، دل نہیں تھا، ہاں اوپر سے میری نیت تھی، میں نے بولا، الفاظ میں بولا، تو اس صورت میں بھی طلاق ہو جاتی ہے، اس صورت میں بھی طلاق افیکٹڈ ہو جاتی ہے، یاد رکھیں۔
اب دیکھیں ہم دیکھتے ہیں کہ کس قسم کی فورس ہو سکتی ہے. دیکھیں اس میں بہت سی ایسی صورتیں ہیں. کچھ تو ہوتی ہیں کہ خوش کرنے کے لیے یا تھوڑا دباؤ میں ہوتا ہے، پریشر میں ہوتا ہے، تو اس صورت میں تو کہا جاتا ہے کہ ڈیورس ہو جاتی ہے. ہاں اگر فورس بہت زیادہ ہے، ڈر دباؤ بہت زیادہ ہے، فار ایگزامپل جان کا خطرہ ہے، اس کو پتا ہے اگر میں نے ڈیورس نہیں دی تو مجھے گولی مار دیں گے، میں مر جاؤں گا 100%، 99%، اس کو کنفرم ہے میری جان چلی جائے گی اگر میں نے ڈیورس نہیں دی. تو جان بچانے کی خطرہ کا ڈیورس دیتا ہے تو وہ ایکسیپٹڈ ہے، وہ ڈیورس کنفرم نہیں ہوگی، یاد رکھیے گا. اگر اسی طریقے سے اس کو اور کوئی شدید کوئی جانی خطرہ ہے، کوئی اس کا اوزار، اس کو یہ پتا ہے کہ اگر میں نے یہ ڈیورس نہ دی تو میرا اعضاء کو کاٹ دے گا، کوئی اعضاء کو گولی مار دے گا، میری جان کو گولی مار دے گا. یہ صورتیں ہیں. اگر ان صورت میں اگر کوئی ڈیورس دے گا تو وہ کہا جائے گا کہ یہ ڈیورس ایکسیپٹڈ نہیں ہوگی، وہ ڈیورس مؤثر نہیں ہوگی، اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی. لیکن یاد رکھیے اگر وہ ڈیورس صرف کسی کو خوش کرنے کے لیے یا تھوڑے موٹے دباؤ کے لیے، صرف ڈرا دھمکا کے، ٹھیک ہے، اور وہ اگرچہ کہتا ہے کہ میں اس کو کنفرم نہیں کرنا چاہتا، بس کسی کو خوش کرنے کے لیے یا کسی کے کہنے پر یہ ڈیورس دے رہا ہوں، تو اس صورت میں ڈیورس افیکٹڈ ہو جائے گی، اس صورت میں ڈیورس ایرووک ہو جائے گی، اس صورت میں ڈیورس پکی ہو جائے گی، اس صورت میں ڈیورس ہو جائے گی. اور اگر جان جانے کا خطرہ ہے تو اس صورت میں ڈیورس نہیں ہوگی. آئی ہوپ آج کا ٹاپک اتنا ہی کہ ڈیورس انڈر کمپلشن ایکسیپٹڈ ہے یا نہیں ہے. جو آج ہم نے یہ معلوم ہوا کہ اگر جان جانے کا خطرہ ہے تو ڈیورس نہیں ہوگی، اگر جان جانے کا خطرہ نہیں ہے تو ڈیورس ہو جائے گی. آپ کا فیڈ بیک کا، آپ کے فیڈ بیک کا ویٹ رہے گا. اپنا اور اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر، ہیو اے نائس ڈے. اللہ حافظ.